شعراء کرام و ناطقاں پردہ نشی میری امار بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، چند منٹ اسی موضوع پر میں آپ تمامی حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد دیگر علماء کرام جو باہر سے تشریف لائے ہیں وہ تقریر فرمائیں گے۔ حضرات، آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو نہ ہو تو یہ پھول بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کہ ہو نہ ہو تو یہ پھول بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں علامہ اقبال خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ اور آخر میں بریلی کے امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں آقا میں کیا کہوں تجھے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ سے علماء کرام ہی ڈرتے ہیں۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے، آپ ان سے اسی وقت یا بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ انما کا جو لفظ آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک علماء ہی ڈرتے ہیں اللہ سے، بے شک علماء ہی ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر زندگی گزارنا وہ زندگی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا فرض ہے تو وہ فرض ہو گیا، اب ہمیں اس میں لام تان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے کریم آقا نے فرما دیا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اظہار العرب میں شعر موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا ولنا علم وللجہال، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں الناس موتا اہل العلم احیاء، فرماتے ہیں علم والے زندہ ہیں اور بغیر علم والے مردہ ہیں، فرماتے ہیں علم والے زندہ ہیں اور بغیر علم والے مردہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علم دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان جب علم کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز چاہے 40 سال 50 سال 60 ایئر چاہے جتنا وہ پڑھتا رہے، لیکن اگر اس کو نماز کے فرائض و واجبات نہیں معلوم ہے تو اس کی نماز رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں حاصل۔ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ فرماتے ہیں
انبیاء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن آج کچھ یتیم العلم جسید الفکر ناقص العقل یہ کہتے پھرتے ہیں کہ آج کے علماء اور ہیں اور کل کے علماء اور ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں کل کے علماء اور ہیں اور آج کے علماء اور ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے کے علماء بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھتے تھے اور آج کے علماء بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، انسان علم کے بغیر زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن اللہ کی رضا کی خاطر نہیں گزار سکتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں گزار سکتا ہے۔ میں آپ ایک طالب علم کی شان میں بیان کرتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء کرام کی شان کیا ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طالب علم کسی بستی سے گزر جائے تو اللہ عز و جل اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب فرماتے ہیں، اللہ رب العزت عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ طالب علم کی شان ہے، علماء کی شان تو بہت بلند والا ہے۔ یہ طالب علم کی شان میں آپ تمام کے ذرا بیان فرما رہا ہوں کہ وہ گزر جائے تو یہ عالم ہے، اور اگر کسی گھر میں قرآن خانی پڑھتے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کسی گھر میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کر دے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ کسی عاشق نے کیا خوب تڑپ کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا اس لیے کہ علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے، ان کی بھی تقاریر کو آپ حضرات کو بخوبی دل کے سکون کے ساتھ سننا ہے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ شخص حاضر ہوتے ہیں، کچھ شخص سے مراد صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں اور دو ایسے آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک عالم ہے اور دوسرا عابد ہے، ان میں سے ایک عالم ہے اور دوسرا عابد ہے۔ تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادراکم، فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے، فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اور میرے عزیزوں طالب علم کی شان یہ ہے کہ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی طالب علم سے مصافحہ کیا گویا اس نے جس نے کسی طالب علم سے مصافحہ کیا، طالب علم سے مراد کوئی اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس میں عزیزہ مولانا حامد رضا وقاری محمد احمد جیلانی صاحب اور دیگر طالب علم ہی مراد ہیں، آپ حضرات کوئی دوسرا مراد مت لیجیے گا۔ میرے عزیزوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت کے راستوں میں سے ایک، جب طالب علم جب سفر کرتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ یہ ہے طالب علم کی شان۔ اور میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی علماء کی توہین کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کسی علماء کی توہین کی فرماتے ہیں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ علماء کرام میں بھی حدیث پاک پڑھا، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو نبی کے وارث کی توہین کرے وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے پر کام کا مسلمان، وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کام کا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات میں بس اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔